بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشا ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ملک میں ایک طرف بنگلہ دیش انتخابات کو بڑی گہری نظر سے دیکھا جا رہا ہے تو دوسری جانب عمران خان کی علالت کو بھی بڑی سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے. اپوزیشن پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہی ہے تو اس کا نوٹس عدلیہ بھی لے رہی ہے، جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں امن ہے نہ ہی معاشی استحکام. حکومت بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہے تو کیسے حکومت درپیش چیلنجز سے نبر آزما ہو پائے گی اور کیسے عوام کی زندگی میں کوئی تبدیلی لا پائے گی؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب رحیل اکبر صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کا جناب ظفر اقبال صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب رحیل اکبر صاحب، آپ سے ہی میں سوالات کا آغاز کرتا ہوں. پاکستان کی بنگلہ دیش انتخابات پر اتنی دلچسپی اس بار کیوں ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس بار جیسے کہ بی این پی جو ہے وہ زیادہ نشستیں لے کر کامیاب ہو رہی ہے، تو ان کے جو وزیر اعظم آئیں گے، جیسا کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جناب طارق رحمان صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنتے دکھائی دے رہے ہیں، تو اس کے کیا اثرات پاکستان پر پڑیں گے؟ بڑی مہربانی شاہد ندیم صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بنگلہ دیش کا انتخاب آپ نے دیکھا کہ جس میں نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے مبصر وہاں پہ پہنچے. انہوں نے اس انتخابات کو بغور دیکھا، جائزہ لیا، اور پولنگ اسٹیشن پہ وہ گئے. پاکستان سے ہمارے بہت سے جرنلسٹ گئے ہوئے تھے، بلکہ ہمارے جنگ کے کالم نگار بلال غوری صاحب، انہیں تو کراچی ایئرپورٹ پہ گرفتار کر لیا گئی، جس کی ہم سب مذمت کرتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے. تو بنگلہ دیش کے جو انتخابات ہیں وہ واقعی اس لیے اہمیت اختیار کر گئے کہ وہاں انقلاب آیا. انقلاب بھی آیا بچوں سے، اسٹوڈنٹ لیڈر نکلے، اسٹوڈنٹ لیڈروں نے نکل کے کمال دکھایا اور وہاں کی وزیراعظم کو بھاگنے میں مجبور کر دیا. اور پھر وہاں پہ جو استحکام آیا، معاشی استحکام آیا، پاکستان کے ساتھ جو تعلقات تھے وہ دوبارہ نئے سرے سے بحال ہوئے. اس لیے پاکستان اور بنگلہ دیش کے مفادات ایک تو مشترکہ ہیں، دونوں بھائی ہیں، دونوں ایک ہی ملک تھے، وہ تو 71 میں علیحدہ ہو گئے، یہ الگ بات ہے. تو یہ ساری جو صورتحال ہے، اس لیے بنگلہ دیش جو ہے وہ اہمیت اختیار کر گیا. وہ انقلاب کے بعد یہ پہلا الیکشن تھا. اور رہی بات جو اکثریت آئی وہ واقعی ان کی آئی، اور آپ دیکھیں وزیر اعظم جو طارق رحمان صاحب، تو وہ واقعی اچھے امیدوار بھی ہیں، ٹھیک ہے، کام بھی انہوں نے کیا. اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ویسے تو ہمارے حکمران طبقہ جو ہے وہ کافی خواہ بھی ہے، خوفزدہ بھی ہے، اور جو اٹیکس ہوئے، جو حملے ہوئے، وہ شاید اسی ساری ایک سلسلے کی کڑی ہے. ابھی دیکھیں کہ جو انٹرنیشنل لابی ہے وہ پاکستان میں پوری طرح سرگرم ہے. جیسے ہی بسنت کا تہوار آیا، پوری دنیا سے لوگ پاکستان آئے، اور پاکستان میں جو دہشت گردی شروع ہو گئی، اسلام آباد میں مسجد کے اندر بم دھماکہ ہو گیا، اسی طرح کے اور واقعات ہو گئے. تو یہ آپ بلوچستان میں صورتحال دیکھیں، بلوچستان میں دہشت گردوں نے حملے کیے. اس پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے، لیکن ہم پہلے بنگلہ دیش کے حوالے سے جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیں اس موضوع کو، پھر انشاءاللہ تعالی ظفر اقبال. ظفر صاحب، جیسا کہ رحیل اکبر صاحب نے کہا کہ اس خطے پر نہ صرف بنگلہ دیش پر پوری دنیا کی اس وقت گہری نظر ہے، پاکستان بالخصوص، بلکہ اس خطے کی بھی جو ہے سارے ہی جو ممالک ہیں ان کی نظر بھی بنگلہ دیش کے جو ہے انتخابات پر لگی ہوئی تھی. اس میں بی این پی بڑی اکثریت سے جو ہے وہ جیتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو وزیر اعظم آنے کے بعد کیا ہمارے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ بہتر ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور کیا وہ جو بھارت کی گود میں پہلے بنگلہ دیش بیٹھا ہوا تھا مکمل طور پہ اس سے نکلتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پاکستان کے ساتھ کوئی اتحاد بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ جی شاہ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت روشنی دلوائی ہے. اصل میں جو سابق جو حکمران جو تھے، جن کے بھارت کے ساتھ تعلقات تھے اور وہ بھارت پوری طرح سیاسی مداخلت بھی کرتا تھا اور اقتدار کے حوالے سے بھی بنگلہ دیش کے اندر اپنا اثر و رسوخ رکھتا تھا، تو یہ جو نجات ملی ہے جو آپ نے انقلاب کے ذریعے سے
دیکھی ہے تو اب وہ معاملات ختم ہو چکے ہیں، بہت ساری چیزیں دم توڑ چکی ہیں، اس لیے اب جو دوسرے سیاستدان، اب جو برسر اقتدار میں جو پارٹی آئی ہے، اس نے ماضی کے جو تازہ حال انقلاب کے جو مشاہدات اور تجربات جو دیکھیں اپنی آنکھوں سے، وہ کبھی بھی اب پرانے سیاستدانوں والی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ اور دوسرا کہ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں، وہ نہ صرف بنگلہ دیش کی ضرورت ہے بلکہ وہاں پہ جمہوری استحکام کے حوالے سے بھی پاکستان کی سپورٹ انہیں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ تو اگلا جو لایا عمل ہے اس میں بھی مسلم ممالک کی حیثیت سے ان کا اتحاد ہمارے ساتھ جو بن رہا ہے، وہ نہ صرف ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے بلکہ ہمارا بھی ایک جو مسلم ممالک کا جو بلاک ہے اس کے ساتھ ان کا جو اشتراک ہو رہا ہے، تو نہ صرف یہ جمہوریت کے حوالے سے ایک مضبوطی آئے گی بلکہ یہ اسلامی ممالک کے اندر روزگار کے حوالے سے بھی لوگوں کی معیار زندگی بہتر ہوں گے، اور مہنگائی کے حوالے سے بھی اس کو تھوڑا نیچے لے کے آئیں گے، کیونکہ جو ڈالروں میں خریدتے تھے وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم مسلم ممالک آپس میں تجارت کریں اور اپنے نچلے والے طبقے کو اوپر اٹھا سکے۔ تو اس حوالے سے وہاں پہ جو موجودہ انقلاب کے بعد نئی سوچیں اور اگلے حالات کا لایا عمل اور ماضی کی غلطیوں سے چھٹکارا اور ماضی کے کرپٹ سیاستدانوں سے چھٹکارا، تو یہ سارا ایک گند صاف کر کے بڑی صاف ستھری نظام کی طرف وہ حکومت جا رہی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ سیاستدان پرانے سیاستدانوں کی طرح غلطیاں دہرائیں گے۔ یہ موجودہ حالات جو ہے یہ اپنی بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اپنے ملک کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے اور امت مسلمہ کے حوالے سے، اور ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ پاکستان سے بڑھ کر ان کا اسلامی دوست کوئی بھی نہیں ہے جو ان کی تکلیف کو خود محسوس کرتے ہیں۔ سہیل اکبر صاحب، جیسا کہ ظفر اقبال ظفر صاحب نے بھی کہا ہے، پہلے انقلاب پھر انتخابات، کیا اس کے اثرات جو ہے وہ ہمارے پر بھی پڑیں گے؟ یہاں تو علالت پہ سیاست ہو رہی ہے۔ نہیں، علالت پہ سیاست نہیں ہو رہی، واقعی علالت ہے۔ اس عمران خان کی آنکھ جو ہے وہ صرف 15% اس میں نظر آ رہا ہے، باقی جو اس کی 85% آنکھ ہے اس میں نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ سیاست اس وقت ہوتی تھی جب پلیٹلیٹس گر جاتے تھے، جب کمر کی ہڈی میں تکلیف شروع ہو جاتی تھی، چلنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس وقت تو علالت جو ہے وہ واقعی اگر دیکھیں آنکھ ضائع ہو جائے تو یہ بہت بڑی ناکامی ہوگی ہماری انتظامیہ کی، ہماری یہ اس کا مطلب ہے وہ یہ انتقامی سیاست ہو رہی ہے۔ انتقامی سیاست جو ہمیشہ نقصان دیتی ہے اس کا کبھی بھی مستقبل میں فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر عمران خان فرض کریں اس دنیا سے چلا جاتا تو کل کو کوئی نیا عمران خان پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اس عمران خان کو یہ جس طرح رکھ رہے ہیں، اب جو رپورٹ ہے سپریم کورٹ میں پیش کی گئی وہ بڑی حیرت رپورٹ ہے کہ اس کمرے میں دیکھیں جو باتھ روم ہے اس میں کوئی وینٹیلیشن کا کوئی طریقہ نہیں، 5 فٹ اس کی اوپر دیوار ہے، بیڈ جو ہے اس کے نہ کوئی الماری ہے وہاں پہ، اور نہ عمران خان کو باہر جانے کی اجازت ہے۔ جب اس نے 3 مہینے مسلسل بتایا کہ میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے نظر آنا کم ہو رہا ہے، تو کسی نے توجہ نہیں دی، بلکہ جو عام ڈاگ ہوتے ہیں وہ اس کی آنکھوں میں وہ قطرے ڈالے گئے جس کی وجہ سے وہ کلاٹ آ گئے، کلاٹ آنے سے وہ آنکھیں آنسوس کی۔ تو یہ بیماری پہ سیاست نہیں ہو رہی، یہ واقعی بندہ بیمار ہے۔ اور دیکھیں اس بندے جس بندے کے لیے کہتے تھے کہ یہ بندہ جیل میں نہیں رہ سکتا، یہ بندہ منشیات کا عادی ہے جی، یہ کوکین لیتا ہے، یہ آئس پیتا ہے، یہ ہیروئن لیتا ہے، وہ اب اس کو اس کا مطلب یا جیل میں پرووائڈ کی جا رہی ہے، اگر نہیں دی جا رہی تو پھر اس کا مطلب وہ پہلے سے صحت مند ہے، وہ تو گھبرایا نہیں، وہ تو بھاگا نہیں، وہ تو اس نے محنت نہیں کی، اس نے تو کوئی بات نہیں کی۔ تو یہ جو باقی جو تکلیفیں تھیں، اصل تکلیفیں وہ تھی کہ جن کے پلیٹلیٹس گر جاتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے، ڈیل کرنا چاہتے تھے، مشرف آیا تو مشرف سے ڈیل کر کے وہ 10 سال باہر رہے، لکھ کے گئے، منتیں کر کے گئے۔ یہ تو نہ منتیں کر رہا ہے نہ ہی اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے، اس کی تو ملاقات۔ اگر علالت پہ سیاست نہیں ہو رہی تو کیا علالت پر ڈیل اور ڈھیل ہو رہی ہے؟ جی شاہ صاحب، آپ نے جو چیزوں کی اصل میں نا یہ سیاستدانوں کے ماضی کے جو بیماری کے بہانوں سے راہ فرار کی جو وارداتیں ہو چکی ہیں نا، اس وجہ سے یہ عوام جو ہے نا وہ ایک ابہام کا شکار ہے۔
تو اس میں اب جو حقیقی طور پہ وہ بیماری جو سامنے آ رہی ہے اس پہ بھی شک و شباب پیدا ہو رہے ہیں نا جو، تو اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ ماضی کے اندر جو سیاستدانوں نے کیا ہے، تو آج بھی یہ جو بیماری ہے وہ سیاسی بیماری کے طور پر بھی بہت سارے لوگ اس کو لے رہے ہیں، مگر حقیقت میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو عمر ہے اس کا بھی تقاضا یہ ہے کہ اس میں اب اعصابی جو اعضاء ہوتے ہیں انسان کے وہ کمزوری کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس میں آپ جب کسی کو سزا کے طور پہ رکھتے ہیں، کوئی جیل کی آپ جو سزائیں دے رہے ہیں کھانے پینے کی یا اور بہت ساری ذہنی سزائیں جو ہوتی ہیں، جب وہ چیزیں انسان پہ سوار ہوتی ہیں تو وہ اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ کسی بھی بیماری میں بہت جلد گرفت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں تو خان صاحب نے تقریباً 2.5 سال سے زیادہ کا عرصہ جو ہے نا وہ جیل میں گزارا ہے، تو اس میں میرا خیال ہے کہ شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یقیناً وہ اپنی عمر کے شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک طرف اپوزیشن پارلیمنٹ کے باہر احتجاج کر رہی ہے تو دوسری طرف عدالت بھی نوٹس لے رہی ہے، تو کیا مطمئن نہیں ہے اس حوالے سے تحریک انصاف اور دوسرے لوگ کہ جناب چلیں اب احتجاج بھی ہو رہا ہے اور اس پہ جو ان کی عدالت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے بھی جو ہے وہ سختی سے نوٹس لیا اور فوری احکامات بھی جاری کر دیے ہیں؟ دیکھیں یہ عدالتوں کی یہاں پہ مانی کہاں جاتی ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے اب بڑی مشکل سے یہ مانی گئی ہے، تو فرینڈز آف کورٹ جو بنے ہیں وہ گئے، اس سے پہلے عدالت نے کئی دفعہ انہیں بلایا، ویڈیو لنک پہ لینے کی کوشش کی، نہیں ہوا، جیل ہم نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا، نہ انہیں جیل پیش کیا گیا، نہ انہیں ویڈیو لنک پہ لیا گیا، نہ ہی انہیں کسی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ تو یہ سارا جو قصور ہے یہ سارا جیل انتظامیہ کا ہے۔ جیل انتظامیہ آپ اس سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، اگر اطلاع کی ہوتی تو کچھ نہ کچھ ہو جاتا۔ یہ کہنے کو تو وہاں کہتے ہیں کہ جیل انتظامیہ کا وہاں پہ کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہاں پہ کوئی اور صاحب بیٹھے ہوئے، مگر اصل میں تو ساری جیل انتظامیہ کا ذمہ دار ہے نا، باقی کنٹرول نہ ہو تو یہ اس میں جیل انتظامیہ ملوث ہے، پوری طرح ملوث ہے، اور اس کی پوچھ پرچیت ہوگی، میں سمجھا کہ آنے والے دور میں اس کی پوچھ پرچیت ہوگی۔ تو یہ جو ہے اس پہ سیاست ہو رہی ہے، یہ سیاست نہیں ہو رہی، یہ واقعی ایک بیماری ہے، اور اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو یہ اس کی عمران خان کی پوری آنکھ بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ اور ایک یہ تو توشہ خانے کیس ہے نا، جس سے پہلے جتنے بھی حکمران آئے، جتنے بھی وزیر اعظم آئے، سب نے ان سے کئی گنا زیادہ تحفے انہوں نے وصول کیے، سارے گھر لے کے گئے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، یا تو سارے کیس کھل جائیں، سب کو جیل میں پتا چلے کہ جنہوں نے یہ وہ تو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اٹھا کے گھر لے گئے، وہ اتنے دلیر بندے تھے، تو اور دلیری کی انتہا دیکھیں کہ اب وہ پھر اسی لیول پہ ہیں، اب پھر وہ تحفے تحائف وصول کر رہے ہیں، اور اب پتہ نہیں جب آنے والے دور میں پتہ چلے گا کہ اس دور میں ان حکمرانوں نے کتنے تحفے وصول کیے اور وہ کہاں گئے۔ تو یہ باقی احتجاج جو ہے پی ٹی آئی کا بہت ایک حق ہے ان کا، اگر ان کے لیڈر کی آنکھ ضائع ہو رہی ہے وہ اس پہ باہر نکلیں، اس پہ لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ عمران خان کی آنکھ ایک ضائع ہو گئی ہے۔ ظفر اقبال، ظفر صاحب، پی ٹی آئی کی تشفی کیسے ہوگی؟ کیا آنکھ کا بندلہ آنکھ اور کس پر پرچہ جو ہے وہ درج ہوگا؟ یہ کسی پر بھی درج نہیں ہوگا جناب والا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سیاست کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے جو خفیہ طاقتیں ہیں، جو سیاستدانوں کے حوالے سے ساری چیزوں کو طے کرتے ہیں، تو یہ کسی پہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اس تاریخ میں آپ نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے، پورے سیاستدان ہی جو نظر ہو گئے ہیں، انہیں پھانسیاں دے دی گئی یا دوران حراست وہ اس زندگی کی بازی ہار گئے، تو ان کے بھی آج تک خون کا کوئی مداوع نہیں ہو سکا۔ تو یہ ہے فارورڈ دور ہے اور ٹیکنالوجی کا ایک جدید دور ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا ہے، عوام کے اندر ایک شعور ہے، اویئرنیس ہے، اور سارا کچھ لائیو جا رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو روز بروز دیکھی جا رہی ہیں۔ اب عوام کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا، اب حقائق جو ہیں انہیں مسخ کرنے کی بجائے انہیں اصلاح کی جانب لے کے آنا بہت ضروری ہے، ورنہ تاریخ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گی جو سیاسی جبر کرتے ہیں۔ تو یہ سیاستدانوں کو بھی ذرا تھوڑا سا چاہیے کہ انہوں نے ماضی کے اندر جس طرح اپنی بیماریوں کے بہانے بنا کر
جو چیزیں کی ہیں، جو سیاستدان کو سیاستدان نے سب سے زیادہ بدنام کیا ہے. تو یہ صاف اور شفاف جو سیاست اور اس طرح کے جو سیاستدان ہیں ان کے جو کردار ہوتے ہیں وہ دوسرے با کردار لوگوں کے لیے بھی ایک راہ جو ہے نا وہ ہموار کرتے ہیں. جب ایک سیاستدان غلطی دہراتا ہے تو وہی وقت جب دوسرے پہ آتا ہے تو پھر اسے صحیح ہونے کے باوجود بھی غلط سمجھا جاتا ہے. تو آج یہی فضا بنی ہوئی ہے، جو ظلم سیاستدانوں نے سیاستدانوں پہ کیے ہوئے ہیں نا، یہ اسی کے اندر اب اچھے سیاستدان بھی اسی کی زد میں آ رہے ہیں، اور جو جمہوریت کی آواز اٹھا رہے ہیں اور جو ملک کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جو اداروں کو عوام کے نیچے لے لانے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کی اس فضا کو، عوامی اقتدار کو جی بلند روہیل کرنے اکبر کے حوالے صاحب، سے یہ اپنے بات کردار جو ظفر اقبال ظفر صاحب نے کہی ہے کہ اداروں کو اپنی حدود میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی جگہ پر جو ہے وہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عوام جو ہے وہ بڑی باشعور ہو چکی ہے. یہی بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان بھی کر رہے ہیں، جبکہ حکومت کہتی ہے کہ ہم معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں، ہم نے اپنی ساکھ بہت اچھی بنا لی ہے، ہم نے ہر لحاظ سے جو ہے وہ بہتری کی طرف جو ہے ہم حکومت اور اقتدار کو لے کے جا رہے ہیں. جبکہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ملک میں امن امان ہے، نہ ہی معاشی استحکام ہے، حکومت بھیک مانگ کر گزارا کر رہی ہے. کیا صحیح ہے جناب؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کو تو پتا ہے کہ حکومت بھی تو کیا اس سے بھی آگے چلی گئی ہے. اور رہی بات مولانا صاحب کی، مولانا صاحب کی خود کی بھی معیشت اتنی اچھی نہیں ہے، اس لیے آج کل وہ حکومت کے خلاف ہو گئے ہیں. اداروں کو کنٹرول کرنے کی بات ہو رہی ہے، اداروں کو کنٹرول کرنا تو بہت دور کی بات ہے. یہاں پہ ایک کانسٹیبل کنٹرول نہیں ہوگا. یہ ابھی آپ نے واقعہ دیکھا ہوگا بھاٹی کے پاس جو ماں بیٹی وہ گٹر میں گر کے ہلاک ہو گئی تھی، اس کو ڈھونڈنے کے بجائے پولیس ہماری اتنی زندہ دل ہے لاہور کی کہ انہوں نے اس کے خامد کو پکڑ کے تشدد کا نشانہ بنایا. اور اس سے روہیل اکبر صاحب، محترمہ مریم ہماری وزیر اعلیٰ نے بڑا سخت نوٹس لیا. انہوں نے فوری طور پہ 4-5 بڑے بڑے جو آفیسر جو بیوروکریٹ ہیں ان کو معطل کیا جناب، اور انہیں معطل ہی نہیں کیا بلکہ سزا بھی جو ہے اور جزا سے بھی کڑی سزا سے گزارنے کا جو ہے وہ انہوں نے حکم نامہ جاری فرمایا. مگر دیکھیں یہ رویہ ہمارے اداروں کا ہے. اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت بس وہاں پہنچے ہیں جہاں سے ان کی واپسی نہیں ہے. ان میں سے کتنے بندوں کو ٹھیک کر لیں گے؟ ایک ادارے میں فرض کریں 10 بندے ہیں، 10 کے 10 ہی وہ جو ہے وہ بس بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان کو آپ پیچھے کیسے لے کے آئیں گے جی؟ وہ 2 بندے آپ ان میں سے ڈھونڈ لیں گے جن کو آپ تبلیغ کر کے کہیں گے جی اب آپ نے برا کام کوئی نہیں کرنا. تو باقی سارے جو کرپٹ مافیا ہے وہ کدھر جائے گا؟ وہ سارے اداروں کو درست کرنا تو بہت ناممکن ہے. اور رہی بات ملک کی معاشی صورتحال تو ایک عام لوگ ملک ہے ہم لوگوں سے. اگر ہم میں سے کوئی فرض کریں عام بندہ آج کل اس کے معاشی حالات دیکھ لیں کیا ہے. گورنمنٹ تنخواہ کتنی دے رہی ہے؟ 35,000 روپیہ. 35,000 میں آپ گھر کے میاں بیوی کا صرف بچوں کو چھوڑیں، میاں بیوی کا بجٹ میں آگے دکھا دیں کہ 35,000 میں وہ کیا کرے گا. جب اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو اس نے اپنی والدہ کی دعائی لینی ہے، اس نے اپنے پورے باپ کو دیکھنا ہے، اس نے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے اسکولوں میں داخل کرانا ہے، اس نے اپنا علاج کروانا ہے، اپنی اس نے خوشی غمی میں جانا ہے، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کے بل بھی دینے، بغیر اے سی کے اس نے گرمیاں بھی گزارنی ہے. وہ 35,000 میں وہ صرف کھانا پینا بھی پورا نہیں کر سکتا. اس کے لیے اس نے ہاتھ تو مارنا ہے نا، اس کا بھی ہاتھ مارنا جائز بنتا ہے، یا پھر وہ بھیک مانگے بھکاری بن جائے. تو سارا پاکستان آپ مانگنے میں لگا ہوا ہے. جو بندہ ایماندار ہے وہ مانگنے میں تلا ہوا ہے کہ مجھے کچھ ادھار دے دیں، مجھے کچھ دے دیں. تو جب ایک ایماندار بندہ اپنی ایمانداری کا بھرم قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ لامحالہ کو 2 نمبری کرے گا، 2 نمبری کرے گا تو پھر سارا معاشرے ہمارا کیا ظفر اقبال ظفر صاحب، جیسا کہ روہیل اکبر صاحب نے کہا کہ ہمارا تو معاشی حالات جو ہیں وہ بڑے ہی دگرگوں ہیں، لیکن یہ بات میں بھی مانتا تھا لاہور میں بسنت سے پہلے. لیکن جب لاہور میں بسنت کا انعقاد ہوا تو لوگوں نے تو بے دڑے لاکھوں اربوں روپے لٹائے، بلکہ مریم نواز صاحبہ کا شکریہ ادا کیا. اور اس سے بلکہ ہمارے جو وزارت اعلیٰ ہے انہوں نے بلکہ کہا کہ جناب ہمیں یہاں آمدن بھی بہت زیادہ ہوئی، لوگوں کا کاروبار بڑا چلا، اسی لیے آج کوئٹہ میں بسنت منائی گئی ہے.
آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی حالات خراب ہیں، دیگر گو ہیں؟ آپ نے دیکھا تھا تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی جب بسنت کا انعقاد ہوا ہے لاہور میں۔ جی شاہ صاحب، بالکل آپ نے درست بات کی ہے، یہ بھی ہوا ہے اور یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اصل میں ایک امیر طبقہ ہے جو اپنی اس تہوار کو اپنی تفریح کے طور پہ لیتا ہے، اور اس نے بڑا اس پہ اہتمام کیا، پیسے اڑائے اور بڑی فضول خرچی بھی کی، حتیٰ کہ یہ بسنت کا جو تہوار ہے یہ ہمارا کوئی مذہبی تہوار بھی نہیں ہے اور ہمارے کلچر کا تہوار بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سارا سال تک ایک خونی کھیل ہے بسنت، اس میں سارا سال پابندی رہتی ہے اور 3 دن کے لیے وہ جائز قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس میں پھر جو حادثات ہوتے ہیں اس سے بھی گورنمنٹ بری الذمہ ہے، اور آگے پیچھے کے جو وقتوں میں عوامی نقصان ہوتے ہیں ان سے بھی گورنمنٹ واقف ہے۔ تو اس لیے یہ جو معاملہ ہے حضرت، یہ جو دولت مند لوگ ہیں، پیسے کا ضیاع کرنا جانتے ہیں، جن کے پاس کثیر دولت ہے، تو یہ انہوں نے شوق پالے ہیں، ان کی وجہ سے ہم عام نچلے بندے کو، محنت کش کو، مزدور کو، ریڑی والے کو اور ایک سفید پوش آدمی کو اس کیٹیگری میں نہیں لا سکتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے، بے لگام مہنگائی روز بروز۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے سوئی گیس کے جو بل ہے اس میں 1500 روپے چارجز فکس کر دیے ہیں، جس بندے کو 600-700 روپیہ بل آتا تھا اب اسے 1500 فکس چارجر ہے، اس کے بعد اس کے جو ہے نا وہ بل آئے گا۔ اسی طرح اب بجلی کے بلوں کے اندر بھی یہ فکس چارجز لگا رہے ہیں اور درجنوں ٹیکس پہلے سے ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو ملک تو بے روزگاری اور مہنگائی کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ میں کوئی قابلیت تو نہیں اس کو سمجھتا ہوں کہ آپ آئی ایم ایف سے سودی قرضے لے کر اور مہنگائی کے ذریعے سے ملک کو چلا رہے ہیں۔ تو بابا آپ کی قابلیت پھر کدھر ہے جس کی وجہ سے نچلے ظفر صاحب معذرت کے ساتھ میں اتفاق نہیں کہوں گا آپ کی اس بات سے کہ جناب یہ عمران نے بسنت منائی اور کوئٹہ یہاں بھی منائی اور کوئٹہ میں بھی منا رہے ہیں، نہیں، سب سے زیادہ روہیل اکبر صاحب گڈی محلوں میں اڑی ہے، سب سے زیادہ ڈول دھماکہ اور سب سے زیادہ جو ہے وہ جو خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں وہ محلوں میں ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے محلوں میں۔ آپ دیکھیں انہوں نے 3 دن کسی کو سونے نہیں دیا۔ آپ کہتے ہیں جی کہ یہاں بے روزگاری ہے، یہاں پیسہ نہیں ہے۔ جہاں پیسہ نکالنا ہوتا ہے غریب جو ہے چوری کر کے بھی نکال رہا ہے اور کر رہا ہے۔ آپ بے حسی دیکھیں اس قوم کی، آپ حکمرانوں پہ تو انگلیاں اٹھاتے ہیں، اس قوم کی بے حسی دیکھیں کہ اسلام آباد میں ثانیہ ہوا اتنا بڑا اور دہشت گردی کا، اور یہ قوم گڈیاں اڑا رہی تھی۔ کیا خود ان کو خیال نہیں تھا کہ یہ بسنت نہ مناتے، یہ مجرے نہ کرتے، یہ چھتیں بک نہ کرتے، یہ رات کی جو رنگیلیاں انہوں نے منائی ہیں شراب اور کباب کی وہ نہ کرتے؟ نہیں شاہد بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بسنت جو ایک اچھا تہوار تھا، یہ اس میں ہم نے بڑی منافقت بھی کی، بہت کچھ کیا، لوگوں نے اس پہ بڑا رد عمل بھی دیا کہ یہ ایک ہندوؤں کا تہوار تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے نے کسی نے یہ شروع کیا۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، یہ ایک تہوار ہے، اور اصل میں یہ تہوار اس لیے زیادہ منایا گیا کہ خوشی کا تو کوئی موقع نہیں ہمارے پاس۔ ہم لوگوں نے جب سے یہ حکومتیں آنا شروع ہوئی ہیں لوٹ مار والی، ہم نے تو خوشی کا کوئی موقع نہیں دیکھا۔ پہلے جشن بہارا ہوتا تھا، اس کے میلہ مویشیاں ہوتا تھا جس میں سرکس لگتی تھی، موت کے کنویں ہوتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا تھا، میلے کھیلے ہوتے تھے، وہ سارا کچھ بند ہو گیا۔ اور تو ہمارے بچوں کو کھیلنے کے لیے کوئی جگہ ہی دستیاب نہیں، کوئی پارک نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، گلی محلوں میں وہ کھیل نہیں سکتے، چھتوں پہ اپنی جا نہیں سکتے، چھوٹے چھوٹے گھر ہیں۔ تو اب ہمارے جو بچے ہیں ان کی خوشی کا ایک دن تھا جس کو انہوں نے منایا۔ ہمارے پارکوں میں نہ انہیں گیند بدل جانے کی اجازت ہے، نہ وہ وہاں پہ چڑی چھکا کھیل سکتے ہیں، نہ وہ ہاکی لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ کہاں پہ اب انجوائے کریں، کہاں پہ جائیں؟ سارا اسکولوں کے بستے اٹھا اٹھا کے تنگ آ جاتے ہیں، گھروں میں آ جاتے ہیں، گھروں میں پڑھتے رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی کلاسوں کے اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں جو ہم نے 6ٹھی کلاس میں شروع کی تھی وہ اب تو پہلی کلاس میں شروع ہو گئی۔ یہ جو ساری صورتحال ہے، بچے جو ہیں خوشی کے لیے ترستے ہیں، بچے کیا پڑھے بھی۔ تو بسنت کا آپ دیکھیں، بسنت رات 12 بجے شروع ہونی تھی، لوگوں نے 11:30 بجے اپنے گڈیوں میں تلامیں ڈال کے رکھ لی تھی، 12 پہ سوئی چڑھی ہے اور 6 جو پتنگوں سے رنگین ہو گیا۔ یہ لوگوں کی خوشی کا انتہا تھا۔ جس نے جتنی گڈیاں، حالانکہ آپ ریٹ دیکھیں 10 سے 15 ہزار روپے ڈور کا پلنا تھا،
5,000 रुपए का वो एक पतंग आ रहा था, 10,000 की पतंग थी, लोगों ने खरीदे। उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया कि ये गुड्डी ऐसे उड़ाते हैं, ये तलावे इसमें ऐसे डालते हैं। वो मेरे सामने बिल्कुल ठीक रोहिल अकबर साहब। जफर इकबाल साहब, आखिरी सवाल कि जनाब हमने ये त्यौहार यहाँ भी मना के और कोयटा में भी मना के दर हकीकत जो है वो दहशत गर्दी को शिकस्त दी है। आप वाकई समझते हैं कि हमने ये त्यौहार मना के दहशत गर्दी को, मुल्क दुश्मनों को जो यहाँ क़याम अमन को सबूताश करना चाहते हैं, उनको शिकस्त दी है? नहीं शाह साहब, देखें, ये बसंत कोई सिक्योरिटी फोर्सेस तो नहीं है जिसने बड़ा ही दहशत गर्दों पे कर लिया। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर दुश्मन आपको खौफजदा करना चाहता है तो आप अपनी खुशी का इजहार कर सकते हैं, अपनी जिंदा दिली का इजहार कर सकते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि ये त्यौहार कोई दहशत गर्दी के खिलाफ बड़ी दीवार है। असल में ये हमें तो अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से काफी उम्मीदें भी हैं और उन्होंने बहुत सारे जराइम पे काबू भी पाया है और वो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं। हम उनके ऊपर कोई तनकीद और तंज नहीं कर रहे हैं, हमें उनकी मेहनत पर कोई शक नहीं है, मगर ये है कि वो वाकिफ हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह हमारे मुल्क को मसाइल दरपेश हैं और जिन जिन लोग की वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं उनसे भी खूबी वाकिफ है, मगर वो खुद एक ऐसी उलझन में फंसे हुए हैं कि अब वो उन्हें उस पे काबू पाने के हवाले से हिकमत अमली बनाने में एक तवील वक्त दरकार हो रहा है और उस दौरान हालात कोई और जानब चले जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि दहशत गर्दी के ऊपर काबू पाने के लिए बड़ी तेजी के साथ और 100% मुकम्मल एक हिकमत अमली तश्कील दे के इस मुल्क को दहशत गर्दी की फजा से निकालना होगा, ताकि उसके बाद चाहे बसंत का त्यौहार हो या हमारे कल्चर के त्यौहार हो, हम अपनी जिंदा दिली के साथ अपनी जिंदगी को ऊपर लेके आए और हम बेरोजगारी और महंगाई जो हुकूमतें हमारे ऊपर मुसल्लत करती हैं उनसे मुकाबला करने के हवाले से एक हिम्मत पकड़ें, क्योंकि इस मुल्क की जो आवाम जितनी बड़ी कुर्बानी दे रही है इससे आप भी वाकिफ है कि इस वक्त अगर मुल्क 5 साल आगे चला गया है ना तरक्की में, तो जनाबे वाला हुकूमत को भी ये नजर आ रहा है कि अवाम 10 साल पीछे चली गई है। तो आप अवाम को पीछे धकेल के मुल्क को जो आगे लेके जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कोई कामयाबी नहीं है। मजा तो तब है जब अवाम मुल्क की तरक्की के साथ आगे जाए और लोग भी खुशहाल हों, और मुल्क में तरक्की जिस तरह हो रही है इस तरह अवाम की जाती जिंदगियों में भी तरक्की होनी चाहिए। और महंगाई को नीचे लेके आना ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें मसनूई महंगाई भी शामिल है। इस पे जो पंजाब हुकूमत काम कर रही है, मैं समझता हूं कि वो अपना पूरा जोर लगा रही है, मगर उसके नताइज पूरे नहीं निकल रहे। आज भी आप बाहसियत आम शहरी किसी इदारे में कोई काम करवाने के लिए चले जाएं तो आपको रिश्वत और सिफारिश की ही जरूरत पड़ेगी। ये नहीं कि हुकूमत ने डंडा दिया है तो अब इदारे जो है वो बड़ा जबरदस्त और फटाफट अवाम को रिलीफ दे रहे हैं, उनके जायज काम कर रहे हैं। तो इस तरह का साहब और रोहेल अकबर साहब, आप दोनों मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि दोनों मेहमान गिरामी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत हर दौर इक़्तिदार में दावे और वादे करती रही है, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हुआ अब तो गुज़श्ता शायद नज़र आया ना हो, लेकिन अब तो नज़र आता है, लेकिन उसके फिर भी असरात जो हैं आम आवाम तक नहीं पहुँच रहे हैं। अवाम अब भी आस लगाए बैठे हैं, अवाम अब भी अवाने इक़्तिदार की तरफ देख रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को देखने के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन ये तभी आएगी जबकि ब्यूरोक्रेट्स के, जबकि जो हर्डर्स हैं उनको दूर नहीं किया जाएगा, जबकि वाकई करप्शन को, सिफारिश को जो है वो रेड लाइन नहीं बनाया जाएगा। जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा हकदार जो है वो मायूस ही रहेगा और आवाम की ज़िंदगी में जो है वो तब्दीली कभी भी नहीं आ पाएगी। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।